یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے جو کائنات کے ذرے ذرے میں گونجتی ہے کہ خالق لم یزل نے انسان کو نیستی کے گمنام صحرا سے وجود کی رنگین وادیوں میں اتارا، پھر اس پیکر خاکی کو خود شناسی کے نور تاباں، فکر و فہم کی بے کراں وسعتوں اور عشق حقیقی کے لازوال نغموں سے آراستہ کیا۔ رب ذوالجلال کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم کی بارش اس حد تک جاری رکھی کہ انسانیت کے درمیان 14 عظیم ہستیاں پیکر بشریت میں جلوہ گر ہوئیں۔ یہ الہی نمائندے اس لیے مبعوث ہوئے تاکہ انسان اپنی عقل کی آنکھ سے حقیقت کے اسرار دیکھے، دل کے آئینے میں ایمان کی شمع روشن کرے اور انسانیت کی معراج حقیقی کو پہچان سکے۔ عقل اور دل یہ دو متضاد قوتیں ہیں جن کی صحیح رہنمائی نہ کی جائے تو انسان کی فکری صلاحیتیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ وہ نفس کی زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت سوائے پشیمانی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ لیکن اگر عقل اور دل دونوں خالق حقیقی کے حضور سر تسلیم خم کر دیں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو ہدایت، رحمت اور برکت کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ انسان کو اس کی اصل معراج کی طرف لے جاتا ہے، اسے نورانی صفات سے آراستہ کرتا ہے اور اعلیٰ ترین مقصد کی جانب گامزن کرتے ہوئے ایک کامل انسان بنا دیتا ہے۔ اور پھر دیکھنے والوں کے دل اس انسان کامل سے اس طرح جڑ جاتے ہیں کہ برسوں کی دوری کے باوجود اس کی تجلی نہ مدھم پڑتی ہے نہ ماندھ۔ اور آج کے دور میں اگر کسی نے انسانیت کی ارتقاء کے سفر معراج کا حقیقی مسافر ہونے کا حق ادا کیا ہے تو اس ذات کا نام ہے استاد سید سبط جعفر زیدی۔ کون جانتا تھا کہ 7 مارچ 1957 کو اپنے وقت کے معروف عالم دین اور شاعر اہل بیت جناب سید احمد میاں زیدی کی آغوش میں آنکھ کھولنے والا یہ بچہ ایک دن آسمان علم و ادب کا ایک ایسا درخشاں مہر تاباں قرار پائے گا جو خود کو عشق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا کر کے قیامت تک کے لیے امر ہو کر اس طور چمکے گا کہ ظلمت کی گھٹا ٹوپ بدلی میں بھی دنیا اس کی تابندگی اور درخشندگی سے استفادہ کرتی رہے گی اور اپنے کردار کو آراستہ کرتی رہے گی۔ استاد سبط جعفر زیدی ایک ایسی نابغہ روزگار شخصیت جن کی روح ذہانت کے نور سے منور اور استقامت کے پہاڑوں سے بلند تھی۔ ان کا سفر لامحدود الہی فضل کی تلاش میں ایک روحانی معراج تھا۔ یہ محض ایک سفر نہ تھا بلکہ عشق آل مصطفیٰ کے اس بحر عمیق میں غوطہ زن ہونا تھا جہاں امام وقت کی رضا کے لال و گوہر پوشیدہ تھے۔ ان کے قلب مطمئن میں یہ یقین کامل راسخ تھا کہ ان کے ممدوح اور محبوب ہر لمحہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اسی یقین نے ان کے ہر عمل اور ہر لفظ کو حسن کامل اور طریق اولیٰ کی معراج عطا کی۔ ان کی زندگی ایک ایسی داستان نور ہے جس میں ہر لمحہ، ہر قدم اور ہر سانس آل مصطفیٰ کی محبت کے زمزموں سے معطر ہے۔ وہ ایک ایسا چراغ تھے جس کی روشنی نے نہ صرف ان کے اپنے باطن کو منور کیا بلکہ اپنے گرد موجود ہر روح کو بھی منور کیا۔ انہوں نے خود کو تعلیمات ائمہ سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہر قدم اطاعت ائمہ کی راہ پر گامزن رکھا۔ استاد سبط جعفر زیدی ایک معروف وکیل، ماہر تعلیم، بین الاقوامی شہرت یافتہ سوزخوان، ناحہ خوان، بہترین بندش نگار، ادیب، مصنف اور شاعر اہل بیت ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی کارکن ہونے کی حیثیت سے بھی مظلوموں، یتیموں اور بیواؤں کے لیے
ایک مضبوط سائبان کے طور پر جانے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم لیاقت آباد کے سرکاری اسکول سے مکمل کی اور بعد ازاں جامعہ کراچی سے اردو ادب اور اسلامیات میں ماسٹرز کیا۔ اسی سفر میں آپ نے LLB کے ساتھ ساتھ B.Ed کیا اور ساتھ ہی دینی اور مذہبی تعلیم میں بھی مدرسۃ الواعظین اور جامعہ امامیہ سے اسناد حاصل کیں۔ تاہم 1981 میں وکالت کے پیشے کو ترک کر کے آپ نے CSS کا امتحان پاس کیا، لیکن ناپسندیدہ ادارے میں تعیناتی کی بنا پر اپنے والد محترم کی خوشی اور رضامندی کا پاس کرتے ہوئے شعبہ درس تدریس سے وابستہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کا آغاز گورنمنٹ ڈگری سائنس کالج سے کیا اور آپ وقت شہادت بھی اسی کالج میں پرنسپل کے عہدے پر تعینات تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ استاد سبت جعفر کی تعلیمی قابلیت کا اگر ذکر کیا جائے تو شاید ہی کوئی دنیاوی علم ایسا ہو جس سے وہ بطور انسان نا آشنا رہے ہوں۔ آپ نے ڈگری کالج اور انٹرمیڈیٹ کی کئی کتب بھی تصنیف کیں جو سن 1985 سے 1988 تک متعدد بار شائع ہوں۔ وہ ایک ایسے استاد تھے جو صرف کتابی علم نہیں بلکہ زندگی کے حقیقی سبق پڑھاتے تھے۔ شعبہ تدریس میں ایک اہم عہدے پر تعینات ہونے کے باوجود بھی سادگی اور انکساری ان کی ذات کا ایک اہم پہلو رہا، جس نے ان کے مزاج کو اتنا شفیق بنا دیا تھا کہ ہر ملاقات کرنے والا یہی سمجھتا تھا کہ استاد اسی سے اتنا قریب ہیں۔ ہر وقت خوشگوار مزاج میں دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کے خواہاں اور ہر حال میں راضی و رضائے الہی رہنے والے استاد اجنبیوں سے بھی اس اپنائیت سے ملتے کہ برسوں کی شناسائی کا گمان ہوتا تھا۔ ان کی یہ سادگی اور انکساری ان کی روحانیت کا عکس تھی اور ان کا اخلاق ایک ایسے باغ کی مانند تھا جہاں ہر پھول اپنی خوشبو بکھیرتا تھا۔ یہ امام وقت کے ساتھ ان کے عشق و محبت اور عقیدت ہی کی بنیاد تھی جس کی وجہ سے وہ یتیموں، مظلوموں اور بیوہ خواتین کی مدد کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاش نہ کرتے۔ انہوں نے مختلف تنظیموں کے ساتھ مظلوموں کی، سادات اور غیر سادات خاندانوں کی اور مدارس کے طلباء سمیت مستحق مذہبی اسکالرز کی حمایت اور مدد کا بیڑا اٹھایا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اپنے گوناگون پیشہ ورانہ، مذہبی اور سماجی مصروفیات کے باوجود وہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں سے بھی بے بہرا نہیں تھے۔ وہ بحیثیت شوہر اور بحیثیت باپ اپنے فرائض منصبی کو بھی احسن انداز میں نبھاتے رہے۔ ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سوشل ورکر ہوتے ہیں یا مذہبی خدمتگار ہوتے ہیں یا سماجی خدمتگار ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والوں سے یا بیگم بچوں سے بے بہرا ہوتے ہیں، لیکن بحیثیت شوہر وہ تمام رشتوں کو توازن کے ساتھ لے کے چلتے تھے۔ بحیثیت شوہر بھی ان کا ایک کردار تھا۔ جیسے کہ وہ باہر والوں سے کمٹمنٹس ہمیشہ پوری کرتے تھے تو گھر والوں کے لیے بھی ان کے پاس ہمیشہ ٹائم ہوتا تھا اور وہ سالگرہوں پہ اور اس طرح سے اہم موقعوں پہ ہمیشہ ہمارے لیے موجود ہوتے تھے۔ کبھی انہوں نے اپنی مصروفیت کو بہانہ نہیں بنایا ہمارے لیے۔ استاد سبت جعفر زیدی ایک ایسی شخصیت تھے جو صرف ایک نام نہیں، ایک احساس تھے۔ ان کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح تھی جس کے ہر صفحے پر محبت، قربانی اور سوز انسانیت کی داستان رقم تھی۔ استاد ایک ایسی شمع تھے جو خود چل کر دوسروں کو روشنی دیتے رہے۔ دریا پگئے ایسے ان کی آواز میں وہ درد تھا جو پتھر دلوں کو بھی موم کر دیتا تھا۔ ان کی شاعری میں وہ سوز تھا جو روح کے تاروں کو چھیڑ دیتا تھا۔ انہیں شاعر اہل بیت کا لقب دیا گیا کیونکہ ان کی شاعری اہل بیت سے محبت اور عقیدت سے لبریز تھی۔ سوز خوانی تو خدمت ہی زہرا کی ہے، شاعری بھی میری ان سے
منسوب ہے. خدمت خلق تحریر و تقریر ہو، جو بھی ہے وہ سبھی ان سے منسوب ہے. سوزخانی اور شاعری، ان دو فنون کا ان کی ذات میں ایک ایسا حسین امتزاج تھا کہ وہ ایک منفرد اور مؤثر آواز بن گئے تھے، اور سوزخانی کے میدان میں انہیں استاد کا درجہ دیا گیا. تو جو سوزخانی کا ماہر ہے، جو فنی اور تکنیکی سوزخانی کر رہا ہے، گھریلو سوزخانی ہے، ایک خالی خان صاحبہ والی ہے، وہ کلاسیکی موسیقی ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، نہ وہ آزادداروں کی وہ طرز ادائیگی ہے. تو آپ سمجھ لیں ایک درمیانی راستہ جو سروں کو سوز کے دریا میں پاک کر کے اس کے ماہر ہونے کے حوالے سے، بندش نگاری کے حوالے سے از راہ محبت و حقارت مجھے استاد کہا جانے لگا ہے. اس میں کوئی شاعرانہ مہارت کو دخل نہیں ہے، اور وہ بھی میں عرض کر دوں کہ میں کوئی شاعر تو میں واجبی سا ہوں ہی، سوزخان بھی کوئی بڑا سوزخان نہیں ہوں، لیکن میں نے ان اصولوں کو جمع کر کے کچھ وضع کر کے منضبط کر کے تحریری شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی. لہٰذا اس طرح مجھے کہا جانے لگا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جو قد آور شخصیات تھی اس شعبے کی، اس فن کی، ان کے دنیا سے اڑ جانے کے بعد ہم ہی کوہتا قامت جو تھے وہ نسبتاً مقابلتاً اوروں کے مقابلے میں تو وہ بلند قامت دکھائی دینے لگے. تو یوں آپ کہہ لیں کہ وہ بڑے لوگوں کے اڑ جانے کی وجہ سے ہم کوہتا قامت لوگ جو ہیں وہ استاد دکھائی دیے جانے لگے اور کہلائے جانے لگے. تو ورنہ میں کوئی ویسے آپ کہہ لیں کہ میں چلیے ایسوسیٹ پروفیسر ہوں تو اس اعتبار سے استاد کہہ لیں، لیکن یہ جو استاد کہا جاتا ہے یہ شاعری اور کسی نہیں، بندش نگاری اور سوزخانی کا. انہوں نے سوزخانی کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کروایا، اور فن سوزخانی سے ان کا یہی لگاؤ بین الاقوامی ادارہ ترویج سوزخانی کے ساتھ ساتھ ان کی لازوال تصنیف بستہ کی اشاعت کا سبب بھی قرار پایا. انہوں نے نوجوان سوزخانوں کی تربیت کے لیے ورکشاپس اور سیمینارز کا انعقاد کیا. استاد کے اسی مشن کی تکمیل کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کا خانوادہ اور ان کے شاگرد آج بھی اسی انداز سے نوجوان سوزخانوں کی تربیت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، اور مسلسل اضافہ جات کے ساتھ بستہ کی اشاعت بھی اسی شان و شوکت سے جاری ہے. ان کی سوزخانی کے حوالے سے ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے PhD کے طلباء نے اپنی تھیسس کے لیے استاد سے رابطہ کیا، اور ان کے تجربے اور آراء سے مستفید اور متاثر ہوتے ہوئے ان کی خدمات کے اعتراف میں سن 2004 میں استاد کو ہارورڈ یونیورسٹی میں مدعو کیا گیا. تاہم کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر استاد وہاں نہ جا سکے. استاد کی شاعری میں فقط اہل بیت کے فضائل، مصائب اور سیرت ہی کا احاطہ نہ ہوتا تھا، بلکہ ساتھ ساتھ وہ اہل بیت کی تعلیمات اور پیغامات کو بھی اجاگر کرتے تھے، تاکہ سننے والا عقیدے کی پختگی کے ساتھ ساتھ بہترین انسان بھی بن سکے. جھوٹ بولنے کو ہم مشغلہ سمجھتے ہیں، بات بات پر بے جا مصلحت برتتے ہیں، اور منافقت کو بھی مصلحت ہی کہتے ہیں. لہ و لعب کا سامان ہم گھروں میں رکھتے ہیں، کس طرح چھپائیں گے، کس طرح چھپائیں گے جب امام آئیں گے. ان کی شاعری کا ایک خاصہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنے اشعار میں اپنے ساتھی سوزخانوں، ہم عصروں اور شاگردوں کی توصیف بھی کیا کرتے تھے. ریحانوں پرویز محب اشرف گوہر انصر قیصر، اشرف گوہر انصر قیصر، شاداں ابد اور میر حسن مختار، سبھی مولا کے ثناگر، سبھی مولا کے ثناگر. انہی میں ایک ہے صبت جعفر، انہی میں ایک ہے صبت جعفر، صبت جعفر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد.
استاد سبت جعفر کا مشن ایک باکردار، ذمہ دار اور حق کا پرستار معاشرہ تشکیل دینا تھا جہاں صرف انسانیت کی عزت ہو۔ وہ امام برحق کے حقیقی منتظر تھے اور دور غیبت میں بحیثیت مومن اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ تھے۔ امام وقت کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کرنے میں اپنے حصے کی شمع جلانے پر ہر وقت آمادہ رہتے تھے۔ انتقام لینا ہے وہ اپنی دادی کا، انتقام لینا ہے دو جہاں کی ملکہ کو جس طرح سے جھٹلایا اور گرایا دروازہ جس طرح سے جلتا ہوا، کہہ رہا ہے دروازہ انتقام لینا ہے برائے مولا، انتقام لینا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بین المذاہب ہم آہنگی اور بھائی چارے کے داعی ہونے اور باہمی خوشگوار تعلقات برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ کبھی بھی اہل بیت کے حقوق اور عظمت کی تشہیر کرنے اور ان کے دشمنوں کی مذمت کرنے سے کسی طور پیچھے نہ ہٹتے تھے۔ وہ حق کے شیدائی تھے اور قرآن کی اس آیت کی عملی تفسیر تھے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ ان کی یہی حق گوئی عسکریت پسندوں اور اسلام دشمنوں کی آنکھ میں کانٹا بن کے چپتی تھی، جس کا نتیجہ 18 مارچ 2013 کے المناک دن کی صورت میں ظاہر ہوا، جب دوپہر کے وقت عرشی چوک لیاقت آباد کی سڑک پر گولیوں کی وحشیانہ آواز گونجی، جس کے بعد استاد سید سبت جعفر زیدی، شہید استاد سبت جعفر زیدی ہو گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ٹیلی ویژن پر یہ جانکاہ خبر سن کر سینکڑوں دلوں کی دھڑکنیں یک لخت رک گئی تھیں۔ وہ استاد جو ہمیشہ علم کی روشنی پھیلاتے رہے خود جہالت کی تاریکی کی بھینٹ چڑھ گئے تھے۔ وہ آواز جو کبھی سوز دل سے گونجتی تھی وہ خاموش ہو گئی۔ عباسی شہید اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنے ہی خون میں سرخرو اپنے مولا کے حضور حاضر ہو چکے تھے۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، دل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ اللہ کبھی کلمہ تیرے نام سے زندہ ہے۔ پھیلی ہے زمانے میں توحید کی تنویریں، وہ بھی ہے بیدم سے قانون تقدیریں، چل پائیں گا تیرے نام سے۔ وہ امیر المومنین صاحب منبر سلونی کے نورانی الفاظ کی حقیقی تفسیر بن چکے تھے، جو جناب امیر علیہ السلام نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمائے: انسان ازل سے ہی عظمت اور سربلندی کا خواہاں رہا ہے، لیکن یہ عظمت آسانی سے ملنے والی شے نہیں۔ اگر بلندی، عظمت اور فضیلت کی خواہش ہے تو موت کا ذائقہ چکھنے کے لیے آمادہ رہو اور اپنے سینے سے نیزوں کی انیوں کے پار ہونے کے لیے تیار رہو کہ شہد کی لذت اسی میں پنہا ہے۔ جناب امیر کے حقیقی خادموں کا مقصد اسی حکمت میں پوشیدہ ہے اور شہید استاد یہ راز جان چکے تھے۔ شہادت کو سعادت سمجھنے والی اس ذات نے
آنے والی نسلوں کو یہ سبق دے دیا کہ ماحول کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، حق کا پرچار ہر حال ضروری ہے، اور اس وقت تک ظالم کو پردے میں نہ چھپنے دو جب تک خود موت تمہیں اپنی آغوش میں نہ چھپا لے۔ اپنی ذات میں ایک انجمن، ایک فرد آہنی، استاد شہید سبط جعفر زیدی۔ ہم آج بھی آپ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ زندگی کی آخری سانس تک آپ کا مشن جاری رہے گا۔ بظاہر آپ ہمارے درمیان نہیں، مگر آپ کی لازوال تصنیف، آپ کا بستہ، آپ کا قائم کردہ بین الاقوامی ادارہ ترویج سوزخانی، آپ کے پرستار، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے آپ کے شاگرد اور آپ کے فرزند آج بھی آپ کے مشن کی تکمیل کے لیے کوشاں ہیں۔ جو ابن احمد سبط جعفر تو یہ ابو ذر ہے ابن جعفر، جو ابن احمد سبط جعفر تو یہ ابو ذر ہے ابن جعفر، اسی طرح سلسلہ مودت کا آل احمد چلا رہے ہیں۔ رب مصطفیٰ و آل مصطفیٰ ان سب کا حامی و نگہبان ہو، آمین یا رب العالمین، بحق آل یاسین۔ ناظم نظم محفل ہے، قرب میسم حاصل ہے، ذکر علی کا کرتا تھا اب ذکر علی میں شامل ہے، ہار گئے ہار گئے ہار گئے ہار گئے سب دشمن حیدر، سبط جعفر جیت گیا۔